ہیں بچوں کے پیدا کرنے والے. جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ کافر ہوگا، مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ اتنی ترقی کے باوجود کیا الٹرا ساؤنڈ عقیدہ بتا سکتا؟ اب سنیے آئے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. مولا کریم کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ. کتنی جناب ناز برداری، سب کا ملیا میٹ کر دے اور رب سے کہہ رہے وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کرے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی پشتوں سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی. دیکھا آپ نے نبی کے پاس کیسا الٹرا ساؤنڈ ہے کہ عقیدہ بھی بتا دیا. ابھی پیدا نہیں ہوئے تو بتا دیں کہ باپ کی پشتوں میں جب وہ بھی کافر، ان کی باپ کی پشتوں میں جب وہ بھی جناب فاسق ہے، لہذا ان سب کا ملیا میٹ کر. رب کریم فرماتا نوح اتنی بڑی بات کر رہے ہو، یہ سارا تو ہمارے خزانے میں اور یہ تم نے کیسے اچک لیا؟ ان سب کے لیے یہ دعا کر رہے ہو کہ سب کا ملیا میٹ کر دے. دعا کرتے ہی جناب آ گیا پانی، سب کا ملیا میٹ ہو گیا. 950 برس تبلیغ کا پیریڈ. اور جبریل امین کہتے ہیں حضور اگر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جائیں، اتنی عمر کم ہے، ان کے فضائل ان سے بھی زیادہ. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ تو فاروق اعظم کے فضائل، یہ آپ نے غالباً ہم نے شاید علامہ عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جلسہ، اس میں ہم نے تقریر میں شاید یہ کہا کہ حضرت فاروق اعظم کے پوری زندگی کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر. کل بھی ہم نے جلسے میں علامہ عبدالواحد بالگرامی کے حوالے سے یہ بات کہی. اب مجھے بتائیے 950 برس جن کی نیکیاں بیان کرنے میں وقت کفایت نہیں کرے گا، یہ تو فاروق اعظم کہا، تو صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا؟ ان کے فضائل مناقب کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو آدمی اتراتا ہوا کہتا ہے مولانا آپ ذرا طریقے سے حضور کے فضائل بیان کریں، آپ تو حضور کو حد سے بڑھا دیتے. اچھا تمہیں حد معلوم حضور کے فضائل و مناقب؟ اللہ اکبر. علامہ اسماعیل نبھانی نے لکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. حضور حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں تو کون حد سے بڑھائے گا؟ یہ میں بتاؤں آپ کو، اب جن کے صحابہ کے فضائل مناقب اتنے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ ان کے فضائل ان کے مناقب ان کو کون عزیزان گرامی شمار کر سکتا؟ اللہ اکبر. سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی مقام ہے. اب آئیے ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے. ان کے فضائل مناقب بے شمار. حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح، یہاں صدیق اکبر کی صاحبزادی حضور کے نکاح، فاروق اعظم کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کے نکاح. دونوں ان کی صاحبزادیوں کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا. اور یہاں حضرت عثمان غنی ان کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یہ کے بعد دی گئی. حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو سنی کہتے ہیں. حضور کی صاحبزادی ایک ہے. اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادی. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے اپنی کتاب مدارج النبوت میں ارشاد فرمایا سب سے بڑی جو حضور کی صاحبزادی حضرت زینب ہے. حضرت زینب حضرت ابو العاص کے نکاح میں جیسا کہ محققین نے لکھا. اور اتفاق دیکھیے کہ حضرت ابو العاص جنگ بدر کے موقع غزوہ بدر کے موقع پر دوسری جماعت میں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. بڑی صاحبزادی تو ان کے نکاح میں. آئیے صاحب حضرت رقیہ ام کلثوم یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح. سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح. لوگ کہتے ہیں بس ایک ہی صاحبزادی تھی جو حضرت علی کے نکاح. کیوں؟ اگر 3 مانی جائیں تو 2 ماننی پڑے گی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. اس سے پیٹ میں ہوگی تکلیف کہ اگر 2 صاحبزادیاں حضور کے نکاح کی حضور کے اگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں تو سب سے پہلے ان کو مسلمان ماننا پڑے گا، صحابی بھی ماننا پڑے گا. اس لیے انہوں نے طریقہ یہ رکھا کہ مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ قاعدہ بنا دیا لوگوں نے جو اسے بغض حسد رکھنے والے کہ صاحب وہ تو حضور کی ایک صاحبزادی 4 صاحبزادیاں نہیں ہیں. چلیے صاحب اب ہم قرآن کی نص پیش کرتے ہیں.
اس سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا آدمی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 4 صاحبزادی. لیجیے ارشاد باری تعالیٰ حفاظ تو ماشاءاللہ سارے موجود ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب یہ اپنی بیویوں سے کہہ دو، یہ بات اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. رب کریم فرماتا ہے یہ بات اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. اگر بیٹی ہوتی تو بناتے کا نہیں ہوتا، بنتے کا ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمانا ہے کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں. یہ تو نص قرآن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، اور عربی کے قاعدے کے مطابق کم سے کم 3 پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ 4 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی ہیں اور 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح. اس کی تفصیل سنیے. حضور علیہ السلام بدر شریف میں جا گیا. حضرت رقیہ بیمار. یہ بھی کتنا ایمان افروز واقعہ. صحابہ کرام منہ نہیں چھپاتے. حضرت عثمان غنی تیار ہو گئے جنگ بدر. انہوں نے فرمایا نہیں، تم گھر میں رہو. حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے، تم ان کی تیمارداری. اپنی بیمار زوجہ کو چھوڑ کر وہ جنگ کے میدان میں کودنا چاہتے. شوق شہادت صاحبہ کرام نے ایسا چھپتے نہیں کہ چلو کسی بہانے سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوتا. حضور نے حکم دیا کہ جاؤ حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو. وہ حضور کے حکم پر رک تو گئے. 40 یہ کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دینا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح ترجمہ کرتے: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو نور جوڑا نور کا. اللہ اکبر. یہ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح. حضور مدینہ تشریف لائے. ایک روما، ایک چشمہ. وہ آدمی اس کا پانی میٹھا، وہ لوگوں کو فروخت کرتا تھا. لیجیے حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی چشمے کو خرید کر مسلمان وقف کر دے تو جنت میں ہم اسے چشمہ عطا فرمائیں. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی کام کرے تو جنت میں عطا فرمائے. یہ جنت میں کون عطا فرمائے گا؟ کہ جس کے جو جنت کا مالک ہو، جو جنت کا مختار، وہی تو عطا فرما سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہم اس کو ضمانت دیتے کہ ہم جنت میں اس کو چشمہ عطا کریں. حضرت عثمان غنی کو پتہ لگا تو آپ نے کیا کیا؟ وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں وقف کر دیا. حضور کی خدمت میں آیا کہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا. فرمایا ہاں میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمان وقف کر دیا. فرمایا عثمان وہ جنت میں پھر چشمہ دینا ہمارا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے جنت میں ہم تمہیں چشمہ عطا کریں. اس طریقے سے حضور علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی. ایک مرتبہ بہت ہی بڑا غزوہ جس میں بہت زیادہ فن اور اس کی ضرورت تھی مال اور متاع. حضور علیہ السلام کھڑے لوگوں کو تلقین کرنے لگے لاؤ جو کچھ مال اللہ کے راستے میں دو. سب لوگ کچھ نہ کچھ دیتے رہے. حضرت عثمان غنی کھڑے کہ حضور 100 اونٹ بنے ساز و سامان میری طرف. کس کو کہتے کہ 100 اونٹ اس زمانے وہ اونٹ بھی کم تھے. پھر حضور کھڑے کہ کچھ اور چاہیے. سب سے اپیل کی، سب خاموش. پھر کھڑے ہو گئے کہ حضور 100 اور اونٹ یعنی 200 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کی خدمت. لیجیے پھر حضور کھڑے ہو گئے کہ مارے کا بہت زبردست، کچھ اور چاہیے. پھر کھڑے ہو گئے کہنے کہ حضور 100 اونٹ اور گویا 300 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کے سپرد کیے جاتے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا. یہ ان کا ایثار اور یہ ان کی عزیزان گرامی اسلام کے لیے قربانی ہے. عزیزان محترم بڑے بڑے کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہیں وہ سر ہوئے. سب سے بڑی بات بحری جنگیں شروع ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اسلام